والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه يقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین، پچھلے ہفتے سے ایک مضمون چل رہا ہے لڑکیوں کی تربیت اور ان کے پردے کے بارے میں. پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کی لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا ہے 20ویں پارے میں، وہاں کچھ شرم و حیا کے اصول ان آیتوں سے اور اس واقعات سے شرم و حیا کے اہم اصول سامنے آتے ہیں، جس میں سے ایک اصول تو یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے اور کسی سے بات کرنے کا موقع ملے، اجنبی مردوں سے بات کرنے لگے تو صرف جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کی جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. مردوں کو بھی چاہیے کہ اجنبی عورت سے اتنی ہی بات کرے جتنی ضرورت ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ہی بات کی جتنی ضرورت تھی. اسی طریقے سے ان لڑکیوں نے بھی اتنا ہی جواب دیا جتنی ضرورت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ بس کوئی تعارف نہیں، کوئی جان پہچان نہیں کرائی، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ضرورت کے مطابق بات کی اور ان لڑکیوں نے بھی اتنا ہی جواب دیا. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. دوسرا اصول یہ نکلا کہ ان لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر فارغ نہیں ہو جاتے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے، ہم ایک طرف کھڑے رہتے ہیں. اس سے دوسرا اصول یہ سمجھ میں آیا تھا کہ عورتوں کے لیے مردوں کے مجمع میں گھسنا، مردوں کے درمیان میں جہاں مردوں کا جسم عورتوں سے ٹچ ہو، یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے وہ عورتیں، وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی تھی جب تک وہ چرواہے فارغ ہو کر چلے نہیں گئے، جب تک وہ کنویں کے پاس نہیں آتی تھی. یہ شرم و حیا کی بات ہے کہ عورتیں اگر باہر نکلیں تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا جسم مردوں کے جسم سے ٹچ نہ ہو، چاہے بازار میں ہو، کالج میں ہو، اسکولوں میں ہو یا شادیوں کی محفل میں ہو. کہیں بھی اگر عورتوں کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارا جسم مردوں کے جسم سے ٹچ ہوگا تو پھر ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے. یہ دوسرا اصول اس سے سمجھ میں آیا تھا. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی تھی کہ ان لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ وہ بچہ کھچا پانی پلا کر چلی جاتی تھی، کبھی انہوں نے ان چرواہوں سے مدد نہیں مانگی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اجنبی لوگوں سے مدد نہ لے. اجنبی لوگوں سے، اجنبی مرد سے اگر وہ مدد مانگے گی تو پھر یہ چیز آگے گناہ کا راستہ کھولے. جو بھی مرد کسی کی مدد کرے گا ظاہر سی بات ہے پھر وہ شکریہ کا طالب ہوگا. مرد اگر مدد کرے گا تو پھر وہ بات کرنا چاہے گا اور عورت پھر مجبور ہو جائے گی. جب اس نے کسی کا احسان لے لیا ہے تو اب وہ مجبور ہوگی بات کرنے پر. مرد پھر بات آگے بڑھائے گا اور بات بڑھتے بڑھتے گناہ تک چلی جائے گی. اس لیے کسی اجنبی سی
مدد نہیں لینا چاہیے عورتوں کو. اور چوتھا اصول یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ان لڑکیوں نے کہا وابونا شیخ کبیر. اب جب وہ اتنی حیا والی لڑکیاں ہیں کہ مردوں کے مجمع میں نہیں گھستی اور کسی مرد سے مدد نہیں مانگتی تو پھر باہر کیوں نکلی ہیں؟ ایسی شرم و حیا والی عورتوں کو تو گھر میں رہنا چاہیے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم گھر سے باہر جو نکلی ہیں وہ ہم ضرورت مند ہیں، کیونکہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں. ان کے ابا بہت بوڑھے تھے، بکریوں کو چرا نہیں سکتے تھے، بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے، اور بکریوں پر ہی اس خاندان کا گزارا تھا. تو اب ایسی مجبوری میں عورتیں گھر سے باہر نکلیں. تو یہ 4 باتیں سمجھ میں آئیں کہ عورتیں جو ہیں مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں، سخت مجبوری میں نکل سکتی ہیں. جیسے ان کو مجبوری پیش آئی، سخت مجبوری پیش آئی کہ کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تب یہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں. ہاں، اسی لیے عورتوں کے لیے سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہی نہیں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو حکم دیا ہے 22 پارے میں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے والی جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر مت نکلا کرو بن سنور کر یا بغیر ضرورت کے. یہ زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکلنے کا مطلب یہ کہ بغیر ضرورت کے عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے اور بن سنور کر بن ٹھن کر باہر نکل رہی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. تو یہ ہے زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکلنا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو منع کیا. ہاں، یعنی یہ حکم علماء اکرام کہتے ہیں ساری عورتوں کو، پوری امت کی عورتوں پہ، کہ عورت کے لیے اصل چیز گھر میں رہنا ہے، گھروں کو لازم پکڑیں. اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں عورت کے ایمان کا تھرمامیٹر، عورت کے تقوی کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ عورت سچی مومنہ ہے اور تقوی والی، اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر. یہ اگر دیکھنا ہے عورت کو، جانچنا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے، تقوی، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تو اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ اس عورت کو گھر میں رہنے میں مزہ آئے، گھر میں رہنے میں اسے سکون ملے، گھر میں رہنے میں اسے سکون ملے، گھر میں رہنے میں اسے مزہ آئے، بے چینی نہ ہو. اگر عورت کو گھر میں رہنے میں بے چینی ہو رہی ہے، بس باہر نکلو، کوئی بہانہ نہیں ملا، بہانے سے بھی باہر نکلو، بغیر بہانے کے بھی باہر نکلو، بس گھومنا ہے، روزانہ باہر نکلنا ہے. یہ اگر عورت کا مزاج ہے تو سمجھو سچی مومنہ نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. ضرورت بے ضرورت بلا وجہ بس باہر پھر رہی. کتنے بہانوں سے آج کل عورتیں باہر نکلتی ہیں روزانہ، گھروں میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، گھروں میں بے چین. حالانکہ عورتوں کے لیے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے ایسا. کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ عورتیں اگر گھر سے باہر نہیں نکلے گی، باہر کی آب و ہوا نہیں ملے گی تو وہ تو بیمار ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، ہر مخلوق کا الگ الگ مزاج ہے. بہت ساری مخلوقات ہیں نا، سب کا الگ الگ مزاج ہے. تو جیسے انسانوں میں 2 قسمیں ہیں، مرد اور عورت، ان دونوں کا الگ الگ مزاج ہے. بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جاندار بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پانی کے باہر رہتے ہیں، انہیں پانی میں ڈالو تو وہ مر جائیں گے. جیسے ہم لوگ انسان پانی کے باہر رہتے ہیں، ہمیں اگر پانی میں رہنے کے لیے کہا جائے تو ہم رہ سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح دوسری مخلوق کو دیکھو، مچھلی ہے، مچھلی کو پانی میں ہی سب کچھ ہے، اس کا پیدا ہونا، اس کا زندگی گزارنا، اس کی شادی بیاہ، اس کے جتنے کام ہیں سب پانی میں ہیں. وہ اگر پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی. تو ہر مخلوق کا مزاج الگ ہے. تو ایسے ہی مردوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا، عورتوں کا مزاج الگ بنایا. عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ گھر میں رہنے میں انہیں صحت ملتی ہے، گھر میں رہنے میں ہی ان کے لیے عزت ہے، گھر میں رہنے میں ہی ان کے لیے عافیت ہے، گھر میں رہنے میں ہی ان کے لیے خیر ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ گھر میں رہے گی بیمار ہو جائے گی، نہیں. یہ عورتیں بلا وجہ جو ہے آج کل ڈاکٹروں سے پوچھ لیا اور بس ہوا خوری کے لیے باہر نکل رہی ہے، تفریح کے لیے باہر نکل رہی ہے، خریداری کے لیے باہر نکل رہی ہے، اور بس گھومنے کے لیے باہر نکل رہی ہے، عجیب عجیب نام سے باہر نکل رہی ہے. یورپ کی عورت کو باہر نکالا گیا تو باہر نکل کر اس کا کتنا نقصان ہوا، سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا. جو مغربی لوگ ہیں
انگریز یورپ انہوں نے جو ہے عورتوں کو باہر نکالا ہے، باہر نکالنے کا نعرہ کہ گھروں میں عورتوں کو قید مت کرو، یہ عورتوں پر ظلم ہے. اور انہوں نے، کیونکہ وہ بہت ہوشیار ہے، انگریز بہت چالاک ہے، گورا بہت چالاک ہے، تو وہ جو ہے عورتوں کو اس نے کیوں باہر نکالا؟ تاکہ اپنا بوجھ کم ہو. اسلام میں اور پہلے زمانے میں ساری ہی قوموں میں، اور آج بھی کچھ قومیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی کچھ قومیں ایسی ہے کہ جس میں ساری ذمہ داری مردوں کے اوپر ہوتی ہے. عورتوں کی ساری ذمہ داری، اگر عورت چھوٹی بچی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائی اور خاندان والے اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں. اس کی شادی ہو گئی تو پھر شوہر اس کے خرچے اٹھاتا ہے، اس کی ضروریات اور اس کی ساری چیزیں پوری کرتا ہے. اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے اٹھاتے ہیں. عورت کے لیے خود، عورت کے اوپر خود اس کا خرچہ بھی نہیں ہے، خود اس کا خرچہ بھی نہیں ہے. وہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کا خرچہ مردوں کے اوپر ہے. کبھی باپ پر آئے گا، کبھی بھائی پر آئے گا، کبھی شوہر پر آئے گا، کبھی بیٹے پر آئے گا. عورت کا خرچہ، خود اس کا خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن جب انگریز نے دیکھا کہ یہ تو بہت مشکل ہو رہا ہے، انگریزوں نے سوچا کہ ہم کما رہے ہیں مرد، ہمیں عورت پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے نعرہ لگا دیا آزادی کا کہ عورتوں کو گھروں میں قید رکھا جا رہا ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے. تو انہیں ظلم کے نام پر، آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکال دیا. اب گھروں میں جو ہے عورتوں کے لیے نعرہ لگا ہے، گھروں میں ان پر ظلم ہو رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، ان سے گھر کا کام لیا جا رہا ہے، کھانا پکانا، برتن اور بچوں کو سنبھالنا، یہ عورتوں پر ظلم ہے. یہ کہہ کر عورتوں کو باہر نکالا، اور باہر بھی وہی کام اس سے لیا جا رہا ہے. اب جو کام وہ پہلے گھر میں کرتی رہی اب ہوٹلوں میں کر رہی ہے، اب ہوائی جہاز میں کر رہی ہے، اب ٹرینوں میں کر رہی ہے، کام وہی کر رہی ہے. تو عورتوں کو کچھ انصاف نہیں ملا، الٹا اس کا انصاف اور زیادہ غارت ہو گیا ہے، اس کا سکون اور زیادہ پہلے سے زیادہ چھن گیا ہے. اب وہ پریشان ہے. اب یورپ کی عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کا سب کچھ چھن گیا. اس سے محبت کرنے والا باپ چھین لیا گیا، اس سے محبت کرنے والا شوہر چھین لیا گیا، محبت کرنے والا بیٹا چھین لیا گیا. خوبصورت معاشرہ جو عورت کو اپنے تحفظ میں لیتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، وہ سب کچھ اس عورت سے چھن گیا. اب وہ بے یار و مددگار ہے. وہ گھر کے بھی کام کرتی ہے، باہر کے بھی کام. اب اندازہ لگائی، ہندوستان میں تو یہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن وہاں اتنا برا حال ہے عورتوں کا کہ وہ گھروں میں باہر نکل کر نوکری کرے گی، وہ کام الگ، 8-10 گھنٹے، گھر پر آنے کے بعد گھر کا کام الگ. اور ایسے ایسے کام جو صرف مرد کرتے ہیں، جیسے حمالی ہے، بازاروں میں جا کر بڑے بڑے بوجھ اٹھانا، بڑے بڑے ٹرک چلانا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پر مرد، یہاں پر عورتیں، ہندوستان میں یہ کام ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ بڑے بڑے ٹرک چلائیں اور بڑا بڑا بوجھ اٹھائیں. اور یورپ میں یہ سارے کام عورتیں کرتی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہے ہیں. اب بتائیے یہ آزادی ہے یا کیا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے عورتوں کا مزاج کیسا ہے، ان کے اندر کتنی کمزوری ہے. تو ان کی کمزوری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داریاں دی تھی کہ مرد باہر کا کام کرے، کمانے کا کام اور گھر والوں کو پورے خرچ چلانے کا کام مرد کے ذمہ لگائے. باہر کا کام مشکل ہے، عورت کا جسم اس کا تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے عورت کے ذمہ باہر کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لگایا گیا، گھر کا کام لگایا گیا. لیکن جو عورتیں اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتی پھر وہ برباد ہو رہی ہیں، ان کی دنیا اور آخرت سب برباد ہے، کہیں بھی ان کو سکون نہیں. تو خیر بات چل رہی ہے کہ عورتوں کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا یہ سچی مومنہ کی نشانی نہیں ہے، تقوی کی علامت نہیں ہے. جن کے اندر ایمان میں کمی ہوگی وہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلے گی، بغیر وجہ کے گھر سے باہر نکلے گی. تو عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. صحابیات کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک حجرے میں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سالوں تک یہ 2 عورتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ہماری مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ نفل حج کے لیے نکلیے، نفل عمرہ کے لیے نکلیے. کہا نہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک مرتبہ حج اور عمرہ کر لیا ہے، اب ہمیں نفل حج اور عمرے کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ زندگی بھر انہوں نے ایک ایک کمرے میں گزار دی، زندگی بھر 20 سال 30 سال تک یہ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، صرف ضرورت کے لیے نکلتی تھی بس، اور کسی کام کے لیے نہیں۔ پوری زندگی انہوں نے ایک ایک کمرے میں گزار دی۔ اب اس زمانے میں کوئی گھر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کہیں کمرے ہو، اس میں ٹہلنے کی بھی جگہ ہو، کچھ نہیں، ایک حجرہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کے پاس ایک کمرہ، وہ بھی اتنا چھوٹا کہ پیر اگر پھیلائے جائیں تو ادھر سے ادھر ختم ہو جائے کمرہ۔ اتنے چھوٹے حجروں میں انہوں نے زندگی گزار دی، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ، تو ہم کیوں باہر نکلے؟ اب ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ ہے نیک عورتیں، یہ ہے سچی مومنہ، یہ ہے تقوی والی عورت۔ تو اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کا یہ مزاج بنائیں، عورتوں کا یہ مزاج بنائیں کہ وہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ بغیر ضرورت کے باہر نکلنا یہ مومن عورتوں کی شان نہیں ہے، مسلمان عورتوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے باہر نکلیں۔ خیر ان عورتوں نے کہا کہ ہم سخت مجبوری میں باہر نکلی ہیں، تو ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بڑے۔ اب دیکھیں کہ عورتیں اگر گھر سے باہر نکلیں تو شریعت نے اس کے بھی احکام بتلائے۔ اگر سخت مجبوری میں اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ کیسے نکلیں؟ اب دیکھو وہ عورت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ دونوں عورتیں، دونوں لڑکیاں گھر پر چلی گئی۔ اب جیسے ہی گھر پر گئی، روزانہ کے وقت سے پہلے پہنچ گئی۔ اب یہاں ماں باپ کے لیے ایک بہت اہم اصول سمجھ میں آ رہا ہے، ماں باپ کے لیے بہت اہم اصول سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کیسے ہونے چاہیے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے ٹائم ٹیبل پر نگاہ رکھیں۔ ان کا ٹائم ٹیبل ان کو معلوم ہونا چاہیے، اسکول میں کتنا ٹائم ہے، کب سے اسکول شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، روزانہ کب جاتے ہیں اور کب آتے ہیں۔ کسی دن لیٹ آئے تو کیوں لیٹ آئے، اور جلدی آئے تو کیوں جلدی آئے۔ ماں باپ کا کام ہے، یہ فرض ہے ماں باپ کا۔ اب دیکھیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا مدین کے جو نیک آدمی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں لڑکیاں آج وقت سے پہلے پانی پلا کر آ گئی، روزانہ بہت لیٹ آتی تھی، آج جلدی پانی پلا کر آ گئی، اور بکریوں کو زیادہ پانی ملا ہے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں روزانہ کے مقابلے میں۔ روزانہ بچا کچا پانی ملتا تھا تو کم پانی ملتا تھا، اب وہ آج خوب بکریوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ تو دونوں چیزیں باپ نے نوٹ کی کہ لڑکیاں جلدی کیوں آئیں اور اتنا زیادہ پانی کیوں ملا ہے آج۔ تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج تم جلدی کیوں آ گئی؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ آج ایک نیک مرد آ گیا تھا، نیک آدمی آ گیا تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آئے۔ ہاں، اس لیے ماں باپ کا کام کہ اگر لڑکیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں، تو ان کی ایک ایک چیز پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ آزاد نہ چھوڑیں، بھروسہ نہ کریں۔ بھروسے میں ہی بہت سارے لوگ غارت ہو رہے ہیں آج کل، اور لڑکیوں پر بھروسہ کر لیا۔ اب آج کل تو کتنی ویڈیو اس پر وائرل ہو رہی ہے۔ مسلمان لڑکی، ماں باپ نے بھروسہ کر لیا اور اس کو فون دے دیا اور اس کو اسکول اور کالج کے لیے آزاد چھوڑ دیا، وہ خود آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور یہ نہیں معلوم وہاں کیا گل کھلا رہی ہے۔ اور غیر مسلموں سے اس کے رابطے ہو چکے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کتنی لڑکیاں، ہزاروں نہیں لاکھوں اب بھاگ چکی ہیں، اور پھر انجام کتنا خطرناک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، غیر مسلم لڑکا ہے، وہ گائے کا پیشاب پینے والا اور مشرک جو ایک بت کو سجدہ کرتا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ کیا ایک عورت کو سنبھالے گا، ایک عورت کو کیا عزت دے گا، کیا اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کیا کر رہے ہیں، عورتوں پر، ہماری لڑکیوں پر ظلم کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد قتل کر کے پھینک رہے ہیں۔ کتنی ویڈیو ہم نے خود دیکھ لی ہوگی، واٹس ایپ پر اس پر چل رہی، کتنی مسلمان لڑکے بس چند دن وہ ہندو لڑکے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے مزے کرتے ہیں، اور بعد میں اس کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ قصور ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ بچیوں کو ایسی تربیت دیں، ان کا ایمان بتائیں، ان کا دین بتائیں، دین کی اہمیت بتائیں، اور پھر ان پر نگاہ رکھیں۔ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچی کب اسکول جاتی ہے، کب آتی ہے، کسی دن لیٹ آئی تو کیوں لیٹ آئی۔ پوری ایک ایک چیز باریکی سے پوچھیں، سختی سے پوچھیں، اس میں نرمی کرنا جائز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہیں بھی چلی گئی ہوگی کسی دوست کے پاس، کسی سہیلی کے پاس، نہیں۔ لڑکیوں کے وقت پر، بچوں کے وقت پر نگاہ رکھیں کہ کب وہ اسکول جاتے ہیں، کب آتے ہیں،
جلدی آ رہے ہیں تو کیوں جلدی آ گئے، لیٹ آئے تو کیوں لیٹ آئے، ان چیزوں پر باریکی سے نگاہ رکھیں اور ان پر سختی کریں. پھر دوسرے موبائل فون لے کر نہ دیں بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو بھی اور لڑکوں کو، دونوں کے لیے زہر ہے. پہلے انہیں تقویٰ سکھائیں، پہلے ان کے اندر اتنا اللہ کا خوف بٹھائیں کہ تنہائی میں جب موبائل ان کے ہاتھ میں ہو تو ان کے دل میں یہ ڈر ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اتنا تقویٰ ان کے اندر ہو جب ان کے ہاتھ میں موبائل دے، ورنہ موبائل دینا یہ ماں باپ کے لیے خطرناک چیز ہے. وہ اور بچے اور بچیاں جتنے گناہ کریں گے موبائل میں، سارا گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا. ماں باپ بری نہیں ہوں گے کہ تم نے انہیں پہلے تقویٰ نہیں سکھایا، پہلے اللہ کا خوف ان کے اندر نہیں بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب وہ تنہائی میں حرام کام کر رہے ہیں، گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا لڑکا ہے تو لڑکی سے وہ تعلق قائم کر رہا ہے، لڑکی ہے تو وہ لڑکے سے تعلق قائم کر رہی ہے. تو پہلے تقویٰ سکھائیں، پہلے انہیں کے اندر اللہ کا خوف بٹھائیں، پھر ان کے ہاتھ میں موبائل دیں تاکہ وہ کسی موبائل کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، موبائل کی وجہ سے ان کی عزت اور آبرو برباد نہ ہو جائے، پاک دامنی ان کی خطرے میں نہ پڑ جائے. تو خیر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلیں. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ عورتیں جب گھر پر جلدی پہنچ گئی تو باپ نے فوراً نوٹس لیا کہ کیوں جلدی آ گئی. تو ایک تو ماں باپ کو وقت پر نگاہ رکھنی چاہیے بچوں کے، دوسرے فرینڈ سرکل پر، بچوں کے دوست کون ہیں، لڑکا ہے تو لڑکے کے دوست کیسے ہیں یہ باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ ہے. اور لڑکی ہے تو ماں باپ کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ میری بیٹی ہے تو اس بیٹی کا تعلق کسی لڑکے کے ساتھ تو نہیں ہے. اسلام میں یہ کلچر جائز نہیں ہے کہ لڑکی ہو کر لڑکے سے بوائے فرینڈ بنائے، اور لڑکا ہو اور وہ کسی لڑکی کو دوست بنا کر گرل فرینڈ بنائے. اسلام میں حرام ہے، یہ تعلقات جائز نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ سراسر بے حیائی ہے، سراسر حرام ہے، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ نگاہ رکھیں فرینڈ سرکل پر، کون دوست ہیں، لڑکے کے دوست کیسے ہیں، کن کے ساتھ میرا بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے، آتا جاتا کن کے ساتھ ہے، ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج کل تو ماں باپ جب پورا بچہ بگڑ جاتا ہے اور کئی حرام کام اس کے ہو جاتے ہیں، کئی کیس ہو جاتے ہیں، جب جا کر ماں باپ کو خبر ہوتی ہے کہ میرا بچہ فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. یا لڑکی گھر سے بھاگ گئی، جب جا کر ماں باپ کو اطلاع مل رہی ہے کہ میری بچی کا تعلق کسی لڑکے سے تھا. کیا ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں، مردہ دل ہو چکے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. تو اس لیے دوسری چیز جس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں اور بچیوں کے دوست کیسے ہیں، کون کون ہیں، کس کے ساتھ. لڑکا ہے تو اس کے دوستانے میں کوئی لڑکی نہیں ہونی چاہیے، لڑکی ہے تو اس کے دوستانے میں کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے. اسلامی اصول کے مطابق ہم تربیت کریں. خیر پھر جیسے ہی اس لڑکی نے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے وہاں پر واقعہ سنا ہے کہ ایک مرد نے ہماری مدد کی ہے، بہت نیک آدمی ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی کو، دو لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ، ہم کچھ بدلا دیں گے. اب وہ لڑکی جب آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے چلنے کو ذکر کیا ہے. اب یہاں بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ لڑکی عورتیں جو ہیں جب باہر نکلیں تو کیسے چلنا چاہیے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں مردوں کے سامنے تاکہ گھر کی عورتوں کو جا کر بتائیں، بچیوں کو بتائیں. یہ صرف بیان سنانا مقصد نہیں ہے، یہ گھر کی عورتوں کو اس کا پابند کریں. ہمارا کام ہے، یہ مردوں کا کام ہے یہ کہ عورتوں کو پابند کریں اس کے مطابق ان کی زندگی ہونی چاہیے. خیر وہ لڑکی آئی، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک لڑکی آئی حیا کے بل چلتے ہوئے. حیا کے اوپر اتنی چال میں اس کی اتنی حیا اور شرم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو قرآن میں بیان کیا. حالانکہ دیکھیں کوئی بھی شریف مرد کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں، شریف مرد ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی کی چال پر غور کرے. جو لڑکی کی چال پر غور کرے کہ لڑکی کتنا اچھا چل رہی ہے تو کوئی بھی ایسے آدمی کو شریف نہیں کہے گا. کوئی کہے گا، کوئی بھی شریف آدمی لڑکی کی چال پر کون نظر رکھے گا؟ جو نظر رکھے گا لوگ اس کو آوارہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے نظر رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. کیوں؟ کہ اس کی چال میں اتنی حیا تھی کہ کسی طریقے سے بھی اس کی چال سے جو ہے مردوں کو اپنی طرف اٹریکشن اور کھنچاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا. اتنی حیا والی چال تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا.
فجاءت احداہما، ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی حیا کے بل، جیسے حیا کی ایک سواری ہے اس کے اوپر سوار ہو کر آ رہی تھی. اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو ان کی چال میں حیا ہو. چال میں حیا کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب عورت گھر سے باہر نکلے اور راستے میں چلے تو اس کی ایک ایک چیز میں چال میں حیا، کہ وہ پیچھے نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، سامنے بہت دور تک نہ دیکھے، بس اپنے قدموں پر اس کی نگاہ ہو. یہ ہے عورت کی حیا چال میں. عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ راستے میں چل رہی ہے اور پیچھے دیکھ رہی ہے، یہ شرم حیا کے خلاف ہے عورت کی. وہ آزو بازو دیکھے نہیں، وہ سامنے دیکھے، اور بہت دور نہیں، سامنے بس جتنا 2-3 فٹ جہاں انسان سجدہ کرنے کے لیے جتنی جگہ انسان کو لگتی ہے بس اتنی نگاہ آگے جائے. یہ ہے عورت کی چال میں حیا. ایک تو یہ کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، پیچھے نہ دیکھے، ایک یہ. دوسرے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. چال میں حیا عورت کی یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. بڑے بڑے قدم اٹھانا یہ مرد کی نشانی ہے، مرد کی علامت ہے، عورت نہیں. عورت تیز چلے گی لیکن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. یہ عورت کی چال میں حیا کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. تیسری چیز چال میں حیا کے لیے کہ وہ جب چلے راستے میں کھڑے نہ ہو، سیدھا کام جس سے ملنا ہے سیدھے اس کے گھر پر جائے، واپس اپنے گھر پر آئے. جس کام کے لیے راستے میں کھڑے ہو جائے عورت، کسی کا انتظار کرے، بات چیت کرے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز کہ وہ جب راستے میں چلے تو ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتیں جب چلے تو راستے کے کنارے سے چلے، عورتیں درمیان میں نہ چلے. عورتیں درمیان میں نہ چلے، بیچ میں چلنا یہ مردوں کے لیے ہے. آج کل تو اصول ہمیں معلوم نہیں ہے نا، قرآن و حدیث کے اصول نہیں معلوم، اس لیے عورتیں تو پورے راستے کو گھیر کر چلتی ہیں اور ایسے چلتی ہیں کہ پھر گاڑی والوں کو مشکل ہو جاتی ہے. کتنے بھی ہارن مارو عورتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ درمیان میں چلنا ہی نہیں ہے عورتوں کے لیے. شرم و حیا یہ ہے کہ وہ کنارے سے چلے. ان کو ہر چیز میں اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ مرد ہماری طرف متوجہ نہ ہو. درمیان میں چلے گی، مرد بھی چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے مرد عورت کی طرف دیکھے گا، نگاہ پڑے گی، اور یہ عورتوں کے لیے خطرہ ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ وہ کنارے سے چلے. تو یہ کہ ان کی چال میں حیا ہو کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف سامنے دیکھیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، سامنے بھی بہت دور تک نہیں، اور راستے میں کھڑے نہ ہوں، کسی سے بات چیت نہ کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور راستے کے کنارے سے چلے. یہ ان کی چلنے میں حیا ہے. پھر دوسری بات آگے اللہ تعالیٰ نے تمشی علی استحیاء کا جو لفظ ہے کہ وہ عورت آئی چلتی ہوئی اور اس نے کہا، تو حیا کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کہا ہے. شروع میں چلنے کا تذکرہ ہے، بعد میں بولنے کا تذکرہ ہے، بیچ میں حیا کا لفظ ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت جب باہر نکلے تو ان دونوں چیزوں میں اس کے حیا ہونی چاہیے. چلنے میں بھی حیا ہو جیسے بتایا گیا، اب بولنے میں بھی حیا ہو. اگر وہ کسی اجنبی مرد سے پہلے تو بات ہی نہ کرے، بات آواز کا بھی پردہ ہے عورت کے، یاد رکھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو حکم دیا 22ویں پارے میں، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب مرد سے بات کرو تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو، اخلاق کے ساتھ. عورت کے لیے جب وہ اجنبی مرد سے بات کرے وہاں اخلاق یہ ہے کہ وہ زور سے بات کرے، جھڑک کر بات کرے. مرد سے ملے تو یہ شریعت میں حکم ہے کہ اچھے سے نرمی سے بات کرے، خوش ہو کر خندہ پیشانی سے ملے. یہ مرد کے لیے. عورت جب کسی اجنبی مرد سے جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے، جس سے اس کو پردہ ہے، جب عورت ایسے آدمی سے بات کرے تو نرمی سے بات نہ کرے. جائز نہیں ہے اس کے لیے نرمی سے بات کرنا، اس کے لیے جھڑک کر بات کرے، سختی سے بات کرے، تاکہ وہ مرد لالچ نہ کرے. عورت جو ہے نرمی سے بات کرے گی، اخلاق دکھائے گی بات میں، تو پھر مرد کو ہمت بڑھے گی، وہ ایک بات کی بجائے 5 بات کرے گا، پھر ادھر سے جواب جائے گا. پھر یہ بات چیت کے ذریعے سے ہی پھر بے حیائی زیادہ پھیلتی ہے. پھر آگے چل کر زنا کا دروازہ کھلتا ہے. زنا کی پہلی سیڑھی ہے بات چیت، دیکھنا اور بات چیت. تو اس لیے بات میں حیا ہو عورت کے کہ پہلے تو بات ہی نہ کرے، کیونکہ عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ہر چیز میں اٹریکشن رکھا ہے، کھچاؤ. مرد جو ہے اس کی چال سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی بول سے بھی متاثر ہوتا ہے، ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے. مرد اور عورتوں کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ مرد جو ہے عورت کی کسی بھی چیز سے متاثر ہو سکتا ہے.
کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کی محبت دل میں پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے عورتوں کی آواز کا پردہ رکھا گیا ہے. ہاں فارسی میں ایک شعر ہے، نہ تنہا عشق دیدار خیزت بسا یہ دولت از گفتار خیزت. عشق جو ہے خالی دیکھنے سے نہیں ہوتا، عشق جو ہے خالی دیکھنے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ بری دولت بات سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. عورتوں کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں لچک رکھی ہے، ان کی آواز میں بھی ایک کشش ہے. آواز سن کر پھر آدمی چاہے گا یار اتنی اچھی آواز ہے تو چہرہ کتنا اچھا ہوگا، دیکھنے کی خواہش ہوگی. یہیں سے تو پھر آگے کے کام بگڑیں گے. اس لیے کہا کہ عورت بات ہی نہ کرے اجنبی مردوں سے. کسی محرم کو لے کر جائے، کوئی چیز خریدنا ہے، کچھ مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اپنے ساتھ کوئی محرم کو لے کر جائے، باپ کو لے کر جائے، شوہر کو لے کر جائے، بھائی کو لے کر جائے، کسی محرم کو لے کر جائے اور اپنے محرم کو بات کرنے لگائے. لیکن کبھی مجبوری میں بات کرنے کی ضرورت پڑے تو جھڑک کر بات کرے، سختی سے بات کرے اور اتنی بات کرے جتنی ضرورت ہے. یہ ہے بول میں حیا. تو چال میں بھی حیا ہو عورت کے، اس کے بول میں بھی حیا ہو. اور اسی طریقے سے جب وہ باہر نکلے تو اس کے کپڑوں میں بھی حیا ہو، اس کے کپڑوں میں بھی حیا ہو. ایک ایک چیز میں حیا کا خیال رکھنا پڑے گا. خیر یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں. واخر دعوانا الحمد